السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حماد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محکمہ اوقاف میں کرپشن۔ محکمہ اوقاف جو ہے وہ لاہور کا ہی نہیں، پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر ذرائع آمدن جو ہے وہ کرایوں کی مد میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، جن کی مالیت تقریباً اربوں روپے بنتی ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ درباروں سے، مختلف بلڈنگ سے جو اوقاف کے پاس ہیں ان سے یہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور لاہور کے اندر جو اس وقت محکمہ اوقاف کے پاس جگہ ہیں، ان کی جو مالیت ہے وہ لگ بھگ 2.25 کھرب روپے بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر چائنا اسکیم ہے، اس کے اندر جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے، رائے ون روڈ کا علاقہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم جاتے ہیں جو لاہور کے ساتھ ٹاؤنز ہیں ان کے اندر ان کی جگہیں آتی ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پالیسی اتنی ناکام ہے اور اتنی کمزور ہے کہ یہاں پر اکثر مقامات پر قبضے چل رہے ہیں، اور اس میں محکمہ اوقاف کے اپنے بندے بھی شامل ہیں۔ آج جو سب سے اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم محکمہ اوقاف کی توجہ بھی دلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی، وہ ہے محکمہ اوقاف کے اندر جو دربار آتے ہیں، خاص طور پہ داتا دربار، وہاں پر بد انتظامی اور کرپشن۔ یہ کوئی کرپشن عام لوگوں سے نہیں کی جا رہی، یہ کرپشن کی جا رہی ہے سرکاری ملازمین سے، اور ایک سرکاری ملازم ہی وہ کرپشن کر رہا ہے۔ جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کا جو پی اے ہے ثاقب، وہ مقامی جو ہمارے وہاں پر کام کرنے والے خادمین ہیں داتا دربار کے، ان سے لاکھوں روپے وصول کر رہا ہے، جو کہ تنخواہوں کے میں سے وہ کاٹتا ہے ان کے پیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلے کے پیسے ہیں ان میں سے پیسے کھا جاتا ہے۔ اس کی شکایات متعدد مرتبہ انتظامیہ کو کی گئی، یونین کی طرف سے کی گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اس کا کیڈر ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کا کیڈر کچھ اور ہے اور اس کو ڈیوٹی کہیں اور دی گئی ہے۔ اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیڈر سے ہٹ کے ڈیوٹی کروانا جو ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر محکمہ اوقاف کو لکھ کر بھیجا ہوا ہے کہ یہ فوری طور پہ جو ان کا کیڈر ہے اس کو تبدیل کریں، جو لوگ بغیر اپنے کیڈر سے ہٹ کے ڈیوٹی کریں ان کو واپس لیا جائے اور ان کو ان کے کیڈر میں بھیجا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب فائنانس میں ہیں اور وہ کر رہے ہیں انتظامی امور میں مداخلت، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے انڈر داتا دربار لگایا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں، وہ ان کے پاس بادشاہی مسجد ہے، وہ بھی فائنانس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں جو سرویئر ہیں، ان کے پاس جو ہے سروے کرنے کی بجائے ان کو دے دیا گیا ہے چائنا اسکیم کا علاقہ۔ اس طرح مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں۔ یہ ثاقب صاحب کے خلاف متعدد شکایات ہیں اور پرووڈ ہوئی یہ شکایات ہیں، جس کے اندر ان کے متعلق درخواست جو کمیٹی ہے اس نے لکھ کے دیا تھا کہ ان کو ان کے عہدے سے فوری طور پہ برخاست کر دیا جائے، مگر افسران اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے ابھی تک وہ وہیں پر کام کر رہے ہیں۔ اور ان ریٹن کمیٹی کا جو آرڈر ہے یہ سیکرٹری صاحب کو بھیجا گیا تھا، لیکن سیکرٹری صاحب نے وہ فائل بوجہ شاید کسی سیاسی مداخلت کے اس فائل کو اوپر نہیں لے کے اور اس کے اوپر سگنیچر ابھی تک نہیں کیے۔ ہم نے جب اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً 20 سے زائد ملازمین ہیں جن کی آدھی تنخواہیں یہ لے رہے ہیں، اور متعدد ایسے لوگ ہیں جن سے یہ پیسے وصول کرتے ہیں، اور اس کے ثبوت چونکہ کمیٹی کے ہاتھ لگ چکے تھے، اس لیے کمیٹی نے ان کو ہٹانے کے لیے کہا، مگر ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے اندر جو ان کے اوپر کرپشن کی لاگت بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے کہ یہ 20 لاکھ روپے انہوں نے کرپشن کی، اور ہر ماہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے یہ داتا دربار سے وصول کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ان کے جو افسر ہیں ان کا نام ہے محمود بذات خود ان کے خلاف لکھ کر دے چکا ہے، مگر انتظامیہ جو ہے لوکل وہ اس کے اوپر کسی قسم کے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ داتا دربار کے اندر جو کرپشن ہے اس میں دکانیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر دیگر ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جس سے لنگر جو خاص طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کی دیگیں جو ہیں وہ ایز اٹ از واپس بھیج دی جاتی ہیں اور وہ دوبارہ مارکیٹ کے اندر فروخت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ صاحب شامل ہیں۔ مگر بدقسمتی ایسی ہے کہ اس کے خلاف کوئی اب تک کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، اور یہ اپنی سیٹ پر ہی براجمان ہیں، اور یہ بلکہ اس سے اوپر ترقی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ رولز کے مطابق جس کے اوپر ایک مرتبہ انکوائری چل جائے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی، مگر یہ صاحب ترقی لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب داتا دربار انتظامیہ سے رابطہ کیا، ان کے افسران سے رابطہ کیا،
ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کیا اور معلومات لیں. انہوں نے کہا جی ہم لوگوں نے اس کے خلاف لکھ کے دے دیا ہوا ہے. انکوائری کمیٹی کی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے رپورٹ, اور مگر وہ آگے سیکرٹری صاحب کے پاس ہے, وہ جیسے ہی آرڈر کریں گے تو ہوگا. یونین سے رابطہ کیا, ایپکا یونین نے اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحریری طور پر لکھ کر دیا, اس کے اندر سپریم کورٹ کا حوالہ بھی دیا, مگر پھر وہی بات کہ سیاسی مداخلت ہے جس کی وجہ سے ان صاحب کو نہیں ہٹایا جا رہا. اس طرح کے 9 سے زائد آفیسر جو ہیں وہ لاہور کے اندر اور تقریباً 53 آفیسر پورے پنجاب کے اندر تعینات ہیں, جن کے خلاف واضح شکایات گئی ہیں سیکرٹری صاحب کو, مگر انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا. دیکھیں یہ نوٹس کب لیتے ہیں اور کب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, اور کب محکمہ اوقاف جو کہ کروڑوں روپے ماہانہ کمانے کی اس وقت موجود ہے, کروڑوں روپے ماہانہ کما رہا ہے, وہ اربوں میں کب جائے گا. وہ اسی وقت جائے گا جب یہ ایسے کرپٹ عناصر سے جان چھڑا لے گا. جو بلڈنگ 10 لاکھ روپے ماہانہ دے سکتی ہے اس کا کرایہ آج بھی 25 سے 50 ہزار وصول کیا جا رہا ہے, جو عوام پر ایک بوجھ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو فائلیں دبائی ہیں اس کے اوپر فوری امپلیمنٹ کرنا چاہیے.